بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، بالآخر ٹرمپ جیسا بدمست ہاتھی جو ہے وہ اپنا شکار خود ہو گیا۔ امریکہ جیسے پوری دنیا میں جو ہے وہ ایک طاقت کا سب سے بڑا سپر پاور سمجھا جاتا تھا، ایران کے ساتھ اس نے جو اس وقت جنگ شروع کی ہوئی ہے اس میں اس کو ہر محاذ پہ بری طرح شکست کا سامنا ہے۔ ٹرمپ کا یہ جو تھنک ٹینک ہے اس کے جو وہاں پہ جنہوں نے سرچ کر کے ٹرمپ کو یہ بات کی اجازت دی تھی کہ آپ جنگ کر سکتے ہیں، ان کا یہ خیال تھا، ان کی ایک اسیسمنٹ تھی کہ خامنائی کے خلاف وہاں جو ہے آیت اللہ خامنائی جو ان کے عظیم رہبر تھے، وہااں ان کے جو حکم شاہی حکم ہے یا جس کو بادشاہی حکم کہیں، اس سے لوگ تنگ ہیں، اور شاید امریکہ جو ہے وہ عوام جو ہے وہ آزادی مانگتی ہے، کیونکہ وہاں پہ مذہبی جو ہے وہ وہاں پہ ایک تشخص ہے، اور وہاں پہ جو ہے وہ پردے کی اور باقی جتنی بھی چیزیں ہیں حرام حلال اور ان کی تمیز جو اس وقت سمجھ لو کہ سب سے بہترین ان کا جو نظام ہے وہ یہی ہے کہ وہاں پہ ایک لانگ ٹرم جو ہے وہ پالیسیز جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں۔ ان کی عوام گو کہ ہمارے عوام کی طرح مہنگائی میں پسی ہوئی ہیں، لیکن وہاں وہ بڑی باشعور عوام ہے، اور ان کو سب پتہ ہے کہ یہ بین الاقوامی معاملہ ہے، سینکشنز ہیں، بڑے عرصے سے ایران جو ہے وہ اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لیکن آیت اللہ خامنائی کو شہید کر کے جو مطلوبہ مقاصد تھے امریکہ اور اسرائیل کے، وہ نہ صرف دور دور تک اس کے پورے ہونے کے چانس ہیں، بلکہ سب اس کے الٹ ہوا۔ آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد ایران کی عوام جو ہے وہ یکجا ہو گئی ہے، اور صدر ٹرمپ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ منتشر ہوگی اور جو خامنائی کے خلاف ہیں وہ لوگ سڑکوں پہ نکلیں گے اور ہم تبدیلی کر لیں گے، لیکن رجیم تبدیلی کا جو خواب تھا وہ محض خواب رہ گیا۔ ایران نے تنہا تمام اسلامی ممالک جو ہیں ان کی خاموشی کے باوجود، نہ کوئی سپورٹ، نہ کوئی ان کو کوئی سمجھ لو کہ لاجسٹک سپورٹ، کسی قسم کی سپورٹ کے بغیر ایران نے تنہا اسرائیل کو اور امریکہ کو جو ہے وہ لٹا کے رکھ دیا ہے۔ اربوں کھربوں ڈالر کی ان کی جو ایٹمی جو سسٹم ہے، یا ان کے جو جہاز ہیں، یا ان کے جو بحری بیڑے ہیں، وہ اس وقت جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے بے بسی اور جو ہے وہ اپنی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہیں کہ وہ ڈوب رہے ہیں۔ ایران نے پہلی دفعہ جو اپنی ایک جنگی حکمت عملی تھی وہ بالکل ٹارگیٹڈ فٹ کی۔ ان کو پتہ تھا کہ امریکہ اتنا دور سے آ کے ایران کو نہیں مار سکتا، اور ایران کو اگر کوئی مار سکتا ہے تو وہ ہمارے جو پڑوسی ممالک ہیں، خلیجی ممالک، جہاں پہ امریکہ نے اربوں کھربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کی اور وہاں پہ اپنے اڈے بنائے، اور ان تمام کو اپنا غلام بنا کے، اور وہ ٹرمپ اسی پہ خوش تھا کہ ہم کسی ٹائم بھی ایران جیسی جو ہے وہ عظیم قوت کو کچل دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے مشرق وسطیٰ میں کہ ایران ہر طرف غالب ہے۔ ایران اپنی ٹیکنالوجی کے حساب سے، ایران اپنے ٹارگٹس کے حساب سے، اسرائیل کی اس نے اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے۔ جتنے خلیجی ممالک ہیں، بحرین ہے، سعودیہ ہے، عرب امارات ہیں، جو سب امریکہ کے پٹھو بنے ہوئے تھے، ان کو بھی ٹارگٹ کیا، یعنی ان کی جتنے بھی جہاں امریکی بیٹھے ہیں، چاہے وہ کسی ہوٹل میں بیٹھا ہے، چاہے وہ کسی بحری بیڑے میں بیٹھا ہے، چاہے وہ جہاں پہ بیٹھے ہیں اسرائیل، اور وہ چن چن کے ان کو مار رہے ہیں۔ اور اب تو واضح طور پہ امریکہ کے اندر بھی امریکن عوام دیکھ رہے ہیں کہ سینکڑوں کی تعداد میں فوجیوں کی لاشیں بند ہو کے وہاں پیک ہو کے آ رہی ہیں، جو ان کی قوم برداشت کرنے کو بالکل جو ہے وہ تیار نہیں ہے، اور وہ فوری طور پہ ابھی جو اس وقت اطلاعات آ رہی ہیں، صدر ٹرمپ کو نہ صرف بیرونی محاذ پہ شکست کا سامنا ہے، بلکہ اس کو اپنے ملک کے اندر بھی شدید جو ہے وہ تنقید کا سامنا ہے، اور یہاں کی عوام
وہاں کی ان کی اپوزیشن جماعتیں وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ پاگل ہو چکا ہے، ٹرمپ جو ہے وہ مینٹلی طور پہ صحیح نہیں ہے، اور اس نے جتنے بھی فیصلے کیے ہیں وہ غلط کیے ہیں، اور اس نے جو جنگ چھیڑی ہے اب وہ اس کے انجام سے بے خبر ہے۔ اور یہ بھی واضح ہو رہا ہے کہ امریکن وسائل جو ہے وہ اربوں خربوں ڈالر وہ اس جنگ میں جھونکے جا چکے ہیں، اور رزلٹ اس کے بالکل برعکس ہے، کامیابی کے بجائے ناکامی ہی ناکامی ہے۔ لہٰذا اب ٹرمپ رستہ ڈھونڈ رہا ہے کہ وہ کس طریقے سے اس جنگ سے نکلے۔ اب وہ پاکستان کو بھی استعمال کرنے کے چکر میں، ترکی کو بھی، اور وہ اندرون خانہ پورا زور لگا رہا ہے کہ ایران کو قائل کیا جائے کہ وہ کوئی بیٹھ کے گیو اینڈ ٹیک کر کے اس جنگ کو روکیں۔ لیکن ایران نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ اب اس شیطانی طاقت اسرائیل کا تو جو ہے وہ نام و نشان مٹانا ہے، کیونکہ ان کے جو رہبر ہیں آیت اللہ خامنائی، ان سے آگے ان کو کوئی نہیں ہے، اور اس کا وہ بدلہ لینے کا نہ صرف انہیں اعلان کیا ہے، وہ عملی طور پہ اس کا بدلہ لے رہے ہیں۔ جس طریقے سے تل ابیب کے اندر اور باقی اسرائیل کے اندر چن چن کے مارا جا رہا ہے، اور یہودی جو ہے وہ چھپ رہے ہیں، اور امریکن جو ہے وہ چھپ رہے ہیں، وہ ملک چھوڑ کے فرار ہو رہے ہیں، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ معاملہ کس قدر اس وقت جو ہے وہ بگڑا ہوا ہے۔ اور یہ بات 100% ہو چکی ہے کہ اب خلیجی ممالک کو بھی احساس ہو گیا ہے کہ ہم جس دیوتا، یعنی وہ امریکہ کو اپنا دیوتا سمجھتے ہیں، یہ جتنے اسلامی ممالک ہیں ان کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ دیوتا جو ہے یہ محض ایک بت ہے، اس کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ اور یہ ایران جیسا ایک سمجھ لو قوت ایمانی سے بھرپور ملک، اس نے تمام جتنے بھی یورپی ممالک ہیں اور خلیجی ممالک ہیں ان کو امریکہ سے جدا کرنے کا ایک عندیہ دے دیا ہے۔ اب کیونکہ اس وقت جو ٹرمپ ہے اس کو جب ہر محاذ پہ شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو وہ اب یہ کہہ رہا ہے کہ جناب میں بحرین نے انکار کر دیا، امارات نے انکار کر دیا، سعودیہ نے انکار کر دیا کہ اب ہم مزید کارروائی کے لیے اپنی فضائی سپیس اور اپنے اڈے نہیں دیں گے۔ تو اب واضح ہو چکا ہے کہ اس وقت وہ جو ایران کو تنہا کرنے کے چکر میں تھا وہ خود جو ہے وہ تنہا ہو چکا ہے، اور اسرائیل کا اب خاتمہ جو ہے وہ بالکل محض چند قدم پہ ہے۔ اور جس طریقے سے ایران اٹیک کر رہا ہے، یہ لگ رہا ہے کہ اگلے چند روز بعد اسرائیل جو ہے وہ خود بخود ایک ریاست جو صہیونی ریاست تھی اس کا وجود ہی ختم ہو جائے گا، اور ان غزہ کے مسلمانوں کو جو بلکتے سسکتے، وہ جو روتے تھے اور جو چلا رہے تھے ہزاروں کی تعداد میں، جن کو انہوں نے بے دردی کے ساتھ ظلم کر کے مارا، خواتین کی عصمت دری کی، بچوں کو ذبح کیا، ان کی آہو پکار جو ہے وہ آج بھی کانوں میں گونج رہی ہے۔ اور اسلامی ملکوں کے منہ پہ یہ تھپڑ ہے کہ ایک ایران ایک تیر سے دو شکار کر رہا ہے اکیلے، ایک تو وہ اسرائیل کو ٹھکانے لگا رہا ہے، اور دوسرا وہ امریکہ کی سپر پاور ہونے کا جو گھمنڈ تھا اس کو خاک میں ملا رہا ہے۔ اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ محض ایک خام خیالی تھی ٹیکنالوجی کے حساب سے، اور جو جنگی حکمت عملی ہے وہ امریکہ سے کہیں زیادہ بہتر ایران کے پاس ہے، اور ایران نے اس کا ثبوت دیا ہے اور وہ دے بھی رہے ہیں۔ اور ایرانی حکومت کے اب یہ ٹرمپ انتظامیہ اور اسرائیل کی انتظامیہ جو ہے وہ ترلے مار رہی ہے کہ کسی طریقے سے بیٹھ کے کوئی جو ہے اس جنگ کو روکیں اور خدارہ مزید تباہی اور بربادی سے بچیں۔ لیکن ایران نے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ وہ جو ہے وہ ان کے رہبر جو ہے وہ رہبر انقلاب آیت اللہ خامنائی، ان کی جو شہادت ہے اس کا وہ بدلہ ضرور لیں گے۔ اور انہوں نے واضح طور پہ مرکزی دو ملزمان کو نامزد کیا ہوا ہے، ایک جو ہے وہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو ہے، اور دوسرا امریکن صدر جو ہے وہ ٹرمپ ہے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کو جب تک مکمل طور پہ ہم نہیں مار دیتے اس وقت تک جو ہے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اور ایران نے ہر محاذ پہ جو ہے بالکل ان کو پسپائی دی ہے، اور یہ آج پوری دنیا کے اندر ان کی جگ ہنسائی ہو رہی ہے۔ انڈیا جیسا ملک جو ہے وہ اب ٹرمپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور نوبت یہاں تک آ گئی ہے۔ اور ٹرمپ خود جو ہے وہ مینٹلی طور پہ اتنا اپسٹ ہے کہ آج اس کے جو باڈی لینگویج ہے وہ دیکھ لیں، اور اس کے چہرے کے جو تاثرات ہیں وہ یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ اس کو شکست فاش ہو چکی ہے، اور ایک اس نے ایسی دلدل میں دھکیل دیا امریکہ کو
جہاں امریکہ اگلے 100 سال میں بھی نہیں نکل سکتا، معاشی طور پہ بھی، اقتصادی طور پہ بھی، اور جو اس نے ایک اپنا ہوا بنایا ہوا تھا تمام دنیا کے اندر، وہ اس کا جو ہے وہ پردہ ایران نے چاک کر دیا ہے۔ اور یہ بھی واضح ہو چکا ہے کہ اب سپر پاور صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اور اس کے بعد ایران ہے، باقی کوئی ملک جو ہے وہ سروائیو نہیں کرے گا۔ چین اور جو روس ہے، انہوں نے جس بے لوث طریقے سے جو ہے وہ اس بدمست ہاتھی کو کچلنے کے لیے ایران کا ساتھ دیا ہے، وہ بھی ایک تاریخی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ تاریخ لکھی جا رہی ہے۔ امریکہ کا زوال شروع ہو چکا ہے، اور اسرائیل کا زوال جو ہے وہ آخری مراحل میں ہے، اور یہ دو اگر اس دنیا سے شیطان چلے گئے تو پوری دنیا میں امن آ سکتا ہے، کیونکہ یہی دو شیطان ہیں جو دونوں اسلامی ممالک کو آپس میں لڑاتے ہیں، پھر وہاں پہ ان کے وسائل کے اوپر قبضہ کرتے ہیں، پھر ان کو جو ہے وہ اپنا اسلحہ بھی بیچتے ہیں، اور مسلمانوں کا خون آپس میں کہتے ہیں بہاؤ۔ اب یہ معاملہ جو ہے وہ چیپٹر کلوز ہونے والا ہے، اور یہ سارا کریڈٹ گوز ٹو ایران، اور ایران کے جو ہیں پاسداران انقلاب، یہ ان کو جاتا ہے۔ انہوں نے جس تندہی کے ساتھ، جس صبر و تحمل کے ساتھ اس موجودہ سچویشن کے اندر فیصلے بھی کیے، اور ان کی قیادت کہیں پہ بھی آپ کو منتشر نظر نہیں آئی۔ انہوں نے اپنی لیئر بنائی ہوئی ہیں کہ ایک اگر قائد شہید ہو جاتا ہے تو اس کے پیچھے ان کا جانشین موجود ہے، وہ کنٹرول آٹو پہ آ جاتا ہے۔ یہ والا نظام نہیں ہے کہ اگر ان کا ایک رہبر یا ان کا جو ایک سربراہ مارا جائے تو پیچھے پتہ ہی کون ہو، حکومت کا کنٹرول کون چلائے گا، فوج کو کون چلائے گا، آگے جو ہے وہ جواب کون دے گا، ان کا آٹو پہ ہے۔ اور انہوں نے 10-15 لیئر تک یہ اپنا معاملہ رکھا ہوا ہے۔ یہ والا معاملہ نہیں ہے کہ ایک قیادت اگر گئی تو پھر پیچھے قیادت کا فقدان۔ امریکہ میں قیادت کا فقدان نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے وہ پوری ایک پلاننگ کی ہوئی ہے، اور جس طریقے سے وہ ایران کے اندر انقلاب لائے تھے، وہ تاریخ اگر اٹھا کے دیکھ لیں تو سمجھ آ جائے گی کہ ان کا ایک نظام جو ہے وہ انتہائی کئی سالوں پہ محیط ایک منظم نظام ہے، اور دوسرا ان کے اندر قوت ایمانی ہے۔ وہ کسی سے بھی نہیں ڈرتے، وہ کسی جدید ٹینک سے نہیں ڈرتے، وہ کسی جدید ٹیکنالوجی سے نہیں ڈرتے، وہ کسی بھی جدید اسلحہ سے نہیں ڈرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر سب سے بڑی ذات ہے تو وہ صرف اللہ کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ سپر پاور ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ آج ان کا یہی عقیدہ اور یہی ان کو جو ہے وہ جذبہ آج پوری دنیا میں وہ سرخرو ہو رہے ہیں۔ اور وہ لوگ جو گھمنڈ کرتے تھے اپنی ٹیکنالوجی پہ، وہ لوگ جو گھمنڈ کرتے تھے اپنے وہ ایٹم بم پہ، اور وہ لوگ جو کہتے تھے کہ ہم بٹن دبائیں گے تو دنیا غرق ہو جائے گی، آج ان کے بٹن جو ہے وہ خود دب چکے ہیں، اور وہ دنیا کو غرق کرتے کرتے خود غرق ہو رہے ہیں۔ ان کا بحیرہ عرب کے اندر ان کے جہاز پانی کے اندر غرق ہو رہے ہیں، اور اللہ کا ان کے اوپر عذاب آ چکا ہے۔ لہٰذا یہ تمام مسلم ممالک کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ وہ اب بھی وہ جو ہے وہ خواب غفلت سے بیدار ہوں، اور یہ بیساکھیاں چھوڑیں، وہ چاہے امریکہ ہو یا اس کے حواری ہوں، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، ٹھیک ہے، اور اپنی طاقت جو ہے وہ اللہ سے مانگیں، وہی دینے والا آپ کو طاقت ہے، اور جہاد کریں۔ قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ کبھی بھی جو ہے وہ یہود و نصارہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، یہ وقت بھی ثابت کر رہے ہیں۔ اور ہر دفعہ مسلمانوں نے مار کھائی بھی اسی وجہ سے ہے کہ انہوں نے یہود و نصارہ کو اپنا دوست بنایا۔ آپ خدا کے لیے آپ دوست نہ بنائیں، ان کو اپنا دشمن سمجھیں اور ان کے خلاف جہاد کریں، اور امریکہ کا ساتھ دیں، تو شاید پوری دنیا کے اندر امریکہ اپنا کیا نام ہے، امریکہ اور اسرائیل جو ہے یہ ان کا جو ہے وجود ختم ہو جائے گا۔ اور ایران کا ساتھ دیں، بھرپور طریقے سے ساتھ دیں، تمام اسلامی ممالک جو ہے وہ ایران کا ساتھ دیں، تاکہ یہ جو ہے یہ سپر پاور والا معاملہ جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات باقی رہ جائے، یہ سپر پاور ختم کر دیں۔ بہت شکریہ۔